موعظہ حسنہ. آیت اللہ بروجردی کا نام آپ نے سنا ہے, ہمارے مجتہدین میں سے تھے, صاحب کرامت عالم دین تھے. ان کے شاگرد کہتے ہیں جب میں نے انہیں قبر میں اتارا, آیت اللہ عراقی جن سے میں نے خود سنا ہے, ان کے شاگرد سے میں نے خود سنا کہ جنہوں نے انہیں قبر میں اتارا تھا, اب سے 10-12 سال پہلے, وہ بہت ضعیف العمر تھے, ان کا انتقال ہو چکا ہے. آیت اللہ عراقی کی بات کر رہا ہوں. وہ بیان کر رہے تھے کہ جب ہم نے میں نے جب انہیں قبر میں اتارا اپنے استاد کو, تو تلقین پڑھنے کے لیے میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں خود تلقین پڑھوں گا. تلقین مجھے یاد تھی, میں ان کے شانے ہلا کے تلقین انہیں سنا رہا تھا, تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی تلقین میرے ساتھ پڑھ رہا ہے. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو باہر لوگ کھڑے ہیں قبر کے باہر, یہ کوئی تلقین میرے ساتھ دہرا رہا ہے. جب میں نے غور سے دیکھا تو آیت اللہ بروجردی خود ہی پڑھ رہے تھے میرے ساتھ ساتھ, مثلا اس درجے کے عالم. فرماتے ہیں جب ان کو ہم نے تلقین سنا دی تو میں نے دل میں آیا کہ ان کے پیروں کا بوسہ لے لوں, تو میں ان کے پیروں کی طرف جب جھکا تو انہوں نے پیر سمیٹنا شروع کر دیا. یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ میری پیروں کا بوسہ دیں. جنازے کی بات ہو رہی ہے, یہ اس درجے کا ولی خدا, اس درجے کا عالم متقی ولی. آیت اللہ العظمی سید محمد حسین بروجردی کے استاد کا کتنا بڑا مقام ہوگا, یقیناً بڑا مقام ہوگا نا. موعظہ حسنہ کی بات کر رہا ہوں, اس کے اوپر مثال دے رہا ہوں. کیسے کہیں کہ کسی کو اچھا لگ جائے, کسی کو بات سمجھ میں آ جائے, کیا طریقہ اپنائیں کہ جس سے اس کو وہ بات سمجھ میں آ جائے. آیت اللہ بروجردی کے استاد ہیں آیت اللہ جہانگیر قشقائی. آیت اللہ اور عالم دین تو بعد میں ہوں گے, 40 سال تک وہ دیندار نہیں تھے, دین کے قریب نہیں تھے, کوئی تعلق نہیں تھا ان کا مذہب سے اور دین سے. 40 سال کی عمر تک موسیقار تھے, موسیقی بجا کر گانے گا کر اپنے گھر چلا رہے تھے. کوئی دین کا تعلق ان کا, دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. وہ موسیقی جو آلات ہوتے ہیں ان میں ایک آلہ ہوتا ہے جس میں ایک تار لگا ہوا ہوتا ہے, وہ تار بجاتے ہیں تو آواز آتی ہے, اور پھر وہ اس کو بجا کر جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں, گانا گاتے ہیں, اور پھر سکے مل جاتے ہیں اور گھر میں راشن آ جاتا ہے. تو ایک دفعہ وہ تار ٹوٹ گیا ان کا, وہ جو تار بجاتے ہیں نا, وہ تار ٹوٹ گیا ان کا. ظاہر ہے وہ تار ہی جب ٹوٹ گیا تو وہ بجائیں گے کیسے, گھر کا گزر بسر کیسے ہوگا. تو اس کو جڑوانے کے لیے اصفہان کے شہر میں آ گئے, کسی علاقے سے, اصفہان بڑا شہر تھا, وہاں گئے. تو ایک چوک کے اوپر موچی بیٹھا ہوا جوتیاں بنا رہا تھا. جوتیاں جو ٹوٹ جاتی ہیں لوگ دے جاتے ہیں, ذرا بند لگا دو, تو وہ اس کے اندر بند لگا دیتا ہے. وہ بیٹھا ہوا بند لگا رہا تھا. تو یہ اس کے پاس کھڑے ہوئے کہنے لگے تم اصفہان میں رہتے ہو, میرے یہ جو ہے گٹار ہے اس کا تار ٹوٹ گیا ہے, تو یہ تار بتاؤ کہاں سے جڑے گا. تو موچی نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا اور کہا تمہارا جو اللہ سے تار ٹوٹا ہوا ہے اس کی بھی فکر ہے, تمہارا بھی تو تار ٹوٹا ہوا ہے, کوئی تعلق ہی نہیں اللہ سے, تار ٹوٹے ہوئے ہیں. ایک دم زمین پر بیٹھ گئے اسی کے پاس, کہنے لگے ہاں یہ بتاؤ یہ تار کون جوڑتا ہے, میرا تار جو میرے اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے یہ کون جوڑے گا. یعنی وہ جملہ ان پر اتنا اثر کر گیا. موعظہ حسنہ کی میں بات کر رہا تھا, اس انداز سے سمجھائیں کہ دل پر فوراً اثر کرے. فوراً بیٹھ گئے زمین پر, کہنے لگے بتاؤ یہ والا تار کون جوڑتا ہے. تو انہوں نے مدرسے کی طرف اشارہ کیا, کہنے لگے وہ سامنے مدرسہ اصفہانی, اصفہان کا مدرسہ. کہا وہ جو سامنے مدرسہ ہے اس میں جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ طالب علموں کو لیے بیٹھے ہیں, وہ سب تار جوڑ رہے ہیں بیٹھے ہوئے, ان کا کام تار جوڑنا ہے, اللہ سے تعلقات بہتر کروانا ہے. یہ صاحب چلے گئے وہاں جہانگیر قشقائی صاحب, اور انہوں نے اپنے اللہ سے تار جڑوایا, اور تار ایسا جڑا کہ مجتہد بن گئے, اور نہ صرف مجتہد بلکہ آیت اللہ بروجردی جیسے عارف کے استاد بن گئے. تو موعظہ حسنہ جو ہے اس انداز سے کسی کو سمجھائیں کہ جس انداز سے وہ اسے برا نہیں محسوس کرے, اسے اچھا سمجھے, آپ کو ہمدرد سمجھے. اور ویسے بھی جو مبلغین ہوتے ہیں اور جو واعظین ہوتے ہیں ان کے ہاں تحمل مزاجی دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے, برداشت تحمل مزاجی ان کے ہاں دوسروں سے زیادہ ہونا چاہیے.